الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 4. کھانے پینے سے متعلق حلال چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہے کہ جو حلال ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کتے اور باز کے ذریعے سے جو ہم حلال اور پاکیزہ چیزوں کا شکار کرتے ہیں اس میں سے کون سا ہمارے لیے حلال ہے، کون سا حرام ہے، اور کس طریقے سے شکار کیا جائے تو حلال ہے، کس طریقے سے کیا جائے تو حرام ہے. اور یہ جو پوچھنے والے ہیں یسألون کا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم کی کیا چیز حلال کی گئی ہے ان کے لیے. یہ پوچھنے والے مومنین صحابہ ہیں، کفار نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات کہ حلال کی گئی ہے تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں ہر وہ غذا جس کو طبیعت سلیمہ ایکسیپٹ کر لیں، اور جو سالم جس کی طبیعت ہے. ایک تو یہ ہے ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کی طبیعت میں ہوتی ہے خباثتی ہے، وہ خبیث چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے. جس کو سلیم طبیعت اپنے لیے بطور غذا کے پسند کر لے اس کو طیبات کہتے ہیں، تو تمہارے لیے حلال ہے. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو سودایا ہو تم نے، من الجوارح، جوارح یہ جارحتن کی جمع ہے. اور جارحہ کہتے ہیں زخمی کرنے والا، مراد یہاں شکار کرنے والا. جوارح یہ جارحتن کی جمع ہے اور جارح کہتے ہیں زخمی کرنے والا. اور جو نا یہ اس کا مطلب ہے شکار. مکلبین تمہارے چھوڑے ہوئے جو تم نے چھوڑے ہیں، تعلمونہن جن کو تم نے سدایا ہو، جن کو تم نے سکھایا ہو، مما علمکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. فَكُلُوا مِمَّا پس کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا علیکم کہ جو وہ پکڑ لے شکار کو تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اللہ کا نام لے لو اس پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب کرنے والا ہے. اب تفصیل جوارح میں، یہ میں نے کہا جارحتن کی جمع، کتا یا باز. اب یہ وہ جانور جو شکار وحشی ہے اور آپ نے شکار کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، تو یہ جوارح ہے. ان دونوں کے لیے جو پہلی شرط ہے کہ وہ سدائے ہوئے ہو، ان کو شکار کا طریقہ سکھایا ہوا ہو. اگر وہ سدایا ہوا کتا نہ ہو تو اس کا کیا ہوا شکار کھانا جائز نہیں ہے. اگر سدایا ہوا نہیں ہے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور یہ حلال نہیں. سدایا ہوا ہے. اچھا یہ ذہن میں نہ رہے کہ بھئی وہ کتے نے شکار کر لیا اور آپ نے ذبح کر دیا، یہ ذبح والی بات ہی نہیں ہے. کتے نے شکار کیا اور وہ شکار مر گیا، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ کتے نے جا کے زخمی کیا اس کو اور وہ زخم کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، یہ حلال ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے اس کو ذبح کیا تو ظاہری بات ہے وہ تو ہر جانور جب آپ ذبح کر لے ہیں وہ تو ویسے بھی حلال ہے. ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ذبح اختیاری اور ایک وہ ہے ذبح اضطراری.
ذبح اختیاری وہ ہے کہ جس کے ذبح کرنے پر آپ کو قدرت حاصل ہو. آپ نے اس کو لٹا کے عید میں آپ نے ذبح کر دیا، یہ ذبح اختیاری ہے. ذبح اضطراری یہ ہے کہ آپ اس کے اختیاری ذبح پر قادر نہیں ہے. چنانچہ اس دن بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ گاؤں میں کسی مولوی صاحب نے کوئی جانور بھاگ گیا تھا تو اس نے کہا کہ پیچھے سے آپ اس کو زخمی کر دو یا پتھر مار دو کوئی نوک والا تو وہ جو ہے نا حلال ہو جائے گا. یہ ذبح اضطراری ہے. ذبح اضطراری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جانور بھاگ گیا، آپ قادر ہی نہیں ہے، تو آپ کتا چھوڑے اس کے پیچھے یا آپ تیر مارے اس کو. تو اس صورت میں اگر وہ مر گیا تو اگر اس سے پہلے آپ کو قدرت حاصل ہو گئی پھر تو ذبح کرو، لیکن اگر نہ بھی حاصل ہوئی مر بھی گیا تب بھی اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. تو کتا اور باز یہ دونوں سودائے ہوئے ہو. اچھا، کتے کے سودنے کی نشانی کیا ہے؟ آپ جب اس کو شکار پہ چھوڑے اور آپ کہے کہ جاؤ، وہ بغیر کسی پس و پیش کے بھاگ جائے، اور آپ جب بیچ میں کہہ دے اس کو کہ رک جاؤ، وہ رک جائے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتا سودایا ہوا ہے. اور شکار کرے اور اس میں سے ایک قطرہ بھی بوٹی کا نہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سودایا ہوا ہے، اس کا کیا ہوا شکار. اسی طرح باز ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا شکار کے پیچھے، لیکن اگر آپ نے روک دیا وہ رک گیا. اچھا، اس کا کھانا نہ کھانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتے کی تو فطرت ہے جو ہے نا گوشت کا کھانا، اس کی نہیں ہے باز کی، اس لیے یہ اس میں نہیں آتا. ایک تو یہ. نمبر 2، جوارح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دونوں جائے اور جانور کو زخمی کرے. اگر انہوں نے گلا گھونٹ دیا پھر بھی جائز نہیں ہوگا، پیچھے گزر چکا ہے. والمنخنقہ، جس جانور کا گلا گھونٹ دیا جائے وہ جانور حلال نہیں ہے، اس نے زخم لگایا کہیں، چاہے پیر میں لگایا، گلے میں لگایا، پشت پہ لگایا، کہیں بھی لگایا، تو یہ جانور اس کا کھانا گیا ہے جائز. نمبر اگلا کہ یہ خود نہ گیا ہو، آپ نے اس کو بھیجا ہو. اگر جنا کتا سودایا ہوا ہے تب بھی اگر یہ خود جا کے شکار کرے تو اس کا کیا ہوا شکار کرنا جائز نہیں ہے. آپ نے بھیجا ہے اس کو، اور یہ ساری باتیں اس قرآن کی اس آیت سے نکل رہی ہے، میں بتاتا ہوں ابھی. جنا آپ نے بھیجا ہو تو تب جا کے اس کا کھانا جائز ہوگا، ورنہ کھانا جائز نہیں ہوگا. اگلی بات، بیچتے ہوئے یا تیر مارتے ہوئے یا باز کو چھوڑتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھی. جیسے ذبح اختیاری میں آپ جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی بیچتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھی ہو تو تب جائز ہوگا. اگر بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو پھر یہ ایسا ہے جیسے آپ نے بغیر بسم اللہ کے کسی جانور کو چھری کے ساتھ ذبح کیا، وہ جائز. سوری، اچھا ایک اس میں ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل اگر یہ سودایا ہوا کتا گھر میں رکھا ہوا آپ نے، جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں فرشتے داخل، میں آ رہا ہوں اسی کی طرف آ رہا ہوں، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. اچھا، اب دیکھو اس پورے شکاری پس منظر سے 2-3 باتیں سمجھ آتی ہے. پہلی بات تو سمجھ یہ آتی ہے کہ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے. 3 قسم کے کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی اجازت دی ہے. ایک گھر کی رکھوالی کے لیے، جانور اور باغ کی رکھوالی کے لیے، اور تیسرا شکاری کتا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ جو باقی کتے ہیں، اور یہ حدیث میں بخاری کی، مسلم کی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن الا کلب صید او زرع، یہ کلب صید وہی شکار والا کتا، زرع کھیتی باڑی کے لیے جو آپ نے پالا ہوا ہے، جو ضرورت ہے. دیکھو شریعت انسان کی ضرورت کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ جس بندے کو کتے کی ضرورت ہے اس کو اجازت دے دی ہے، لیکن جس بندے کو کتے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ پھر ضرورت کے لیے نہیں رکھ رہا ہے، یہ تو وہی جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہلکا لے رہا ہے. اسی طرح جو ہے نا اگلی بات، یہ تعلمونہن، دیکھو علم کی فضیلت دیکھو. وہی کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو ویسے تو کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، کتا جدھر منہ ڈالے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور 7ویں مرتبہ مٹی سے مل کے دھونے کا حکم ہے.
لیکن یہی کتا جا کے جب اس کو سدا دیا اور یہ جو ہے نا آپ کے کام میں لگ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جھوٹے کو بھی کیا ہے، پاک کیا ہے۔ وہی ظاہری بات ہے شکار ویسے تو نہیں کرے گا، اس کو زخمی ویسے تو نہیں کرے گا، اس کا منہ لگے گا، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو کھانے کی اجازت دے دی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا مقام علم کی وجہ سے، کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جس کا جھوٹا ناپاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جھوٹے کو کیا بلکہ زخمی کیے ہوئے جانور کو بھی۔ اور یہ گویا کہ اس وقت جو شکاری ہے بیچنے والا اس کا متبادل ہے، اس کا نائب بنا دیا اللہ نے اس کو۔ یعنی آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ ذبح کرنے پر قادر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو آپ کا کیا بنا دیا، نائب بنا دیا، اس باز کو آپ کا نائب بنا دیا، اور وہ جو ذبح کرتا ہے اس کا کانا جائز ہے۔ یسألونکا، وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، ماں کیا، ماذا کیا چیز، احل حلال کی گئی ہے، لہم ان کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور جو علمتم تم نے سدایا سکھایا، من الجوارح شکار کرنے والوں میں سے، وہی شکار جو شکار کے لیے استعمال کرنے والے، چاہے کوئی بھی جانور ہو، مکلبین چھوڑے ہوئے، شکار کر، تعلمونہن تم سکھاتے ہو، ہن انہیں، مما اس میں سے، علمکم اللہ جو اللہ نے سکھایا تمہیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا پس کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا جو وہ پکڑے روکے، علیکم بمانے لکم ہے تمہارے لیے، جو تمہارے لیے پکڑے، اور ظاہری بات ہے جب خود کھائے اس سے، اس کا مطلب ہے ہم نے اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا بلکہ کس کے لیے، اپنے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور یاد کرو، لو اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر یعنی اس شکار پر۔ یہ ایک صحابی ہے حضرت عدی ابن حاتم، جو مشہور آدمی ہے حاتم طائی کے نام سے، ایک کردار ہے جو مسلمان تو نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں، اور ان کا بیٹا تھا عدی ابن حاتم، یہ مسلمان اور یہ بہت بڑے شکاری تھے۔ اس لیے آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو پہلی جو 5 6 7 8 حدیثیں ہوتی ہیں نا، وہ ساری کس سے ہوتی ہے، عدی ابن حاتم سے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بہت سارے مسائل پوچھتا تھا۔ چنانچہ ان کو ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا، ارسلتک کلبک المعلمہ، کہ جب آپ اپنے سدائے ہوئے کتے کو بھیجو اور جنا اللہ کا نام لو تو فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكَ، جو تمہارے لیے اس کو پکڑ لے، اس سے کیا کر لو، کھا لو۔ اب دیکھو کلبک المعلمہ آپ نے فرمایا ایک، اور اذا ارسلت تم چھوڑو، اور تیسری بات کہ اللہ کا نام لو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے پکڑے۔ اب دیکھو یہ ساری ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شرائط کیا کر دیے، اکٹھی کر دیے، جو اس آیت میں جگہ جگہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب دیکھو یہ جنگل ہے، بیابان ہے، کتا چھوڑ دیا، بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، یا اس نے نا اس ترتیب سے کہ جس ترتیب سے شریعت کے احکامات ہے اس احکامات کے مطابق نا شکار کیا نہیں کیا، شکار واپس آپ کے پاس لے آیا،
اب تقوی کے بغیر کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ بندے کو وہاں بندے بھوک لگی ہوئی ہے، بندے کا دل کر رہا ہے اس کو ابھی کاٹوں گا، کباب بناؤں گا اور کھاؤں گا. ایک ہی چیز ہے کہ بھئی پتہ چلے کہ بھئی یہ شریعت کے مطابق ہے، کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام، اور وہ روکنے اور ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اللہ سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سریع جلد حساب لینے والا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے اس کا نعمت بدل جو آج کل شکار تو خیر کتے یا یہ جو رائفل وغیرہ اور کارٹریجز وغیرہ اس سے جو کیا جاتا ہے. میں نے اس دن بھی شاید بتایا تھا کہ ہر وہ آلہ جارحہ یعنی زخم کرنے والا جو آلہ ہے کہ جو آر پار ہو اپنے اس پتلے پن کی وجہ سے، اس کا کیا ہوا شکار جائز ہے. اگر آپ نے تیر مارا کسی کو، اسی طرح آپ نے جو پشتو میں تو اس کو پنڈزے کہتے ہیں، اور کلاشن کی گولیاں بھی بسا اوقات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی دھار ہوتی ہے، لیکن جو باقی جن کی دھاریں یہ دھار نہیں ہوتی بلکہ وہ گولائی ہوتی ہے، اس گولائی سے کیے ہوئے جو ہے نا وہ بندوق سے شکار جائز نہیں ہوگا. جیسے 12 بور ہے یا جو ہے نا وہ دوسری بندوق ہے. لیکن اگر وہ والا ہے جس کی دھار ہے وہ کر لیا اور آپ گئے ہیں وہ مر گیا ہے، تب بھی اس کا کانا، اس کو زخم لگا ہے تو اس کا کانا جائز ہے. اگرچہ بعض لوگ اب جو دوسرے بندوق ہے وہ بھی اسی آلہ جارحہ میں لے آتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے نا وہ آلہ جارحہ ہو یعنی نوک والا ہو تو اس سے شکار کرنا یہ 12 بور کا تو جتنے کارٹریجز ہوتے ہیں ایس جی کے اور چھوٹے 8 نمبر تک وہ راؤنڈ ہی پیلٹ ہوتی ہے، گول مطلب چھرے وہی نا، تو اس کے جائز نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں جس کی دار ہو جی کلیئر چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کو تو تیر ماریں گے تو تیر کے ساتھ چلا جائے گا. کتنا کلیئر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو 12 بور سے مارتے ہیں اس کو. وہ بھی ہوگا تیر ہے یا ایسی گولی جس کی دار ہے، اگر اس سے دار والے اس سے آپ نے دار والا پتھر مارا، دار والا تیر مارا، دار والی گولی ماری، اس سے کیا ہوا شکار حلال ہے. اگر دار نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ہوا، کیونکہ وہ والموقوذہ میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول بسا اوقات ہم کسی جانور کو تیر مارتے ہیں، وہ تیر اس کو چوڑائی میں جا کے لگتا ہے، اس کو چوڑائی میں جا کے لگتا ہے اور جانور مر جاتا ہے. آپ نے فرمایا لا تاکلہ، اس کو نہ کھاؤ، فإنہ وقید، اس لیے کہ یہ وقید ہے، اور وقید وہی موقوذہ کہ جس کو صرف زخمی کر دیا جائے اور وہ مر جائے، ایسے جانور کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جی جیسے آپ نے کل کتے کو سدایا ہوا ہو، اگر ایک نان مسلم نے سدایا ہوا ہو اور ایک مسلم نے سدایا ہو تو اس میں تو فرق ہوگا. بالکل فرق ہوگا. یہ فقہ کی کتابوں میں جو نا اگر آپ نے کتا چھوڑ دیا، بیچ میں نان مسلم کا کتا جا کے ساتھ مل گیا تو وہ شکار بھی جائز نہیں ہوتا. آپ نے کتا چھوڑ دیا، درمیان میں نان مسلم نے اس کو تیز کیا، وہ شکار بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچ میں نان مسلم کا عمل دخل آ گیا. یہ ساری تفصیلات جو ہے نا کتابیں اس سے بھری پڑی ہے، جو ہے نا وہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اس کو پڑھے. اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا